میں کہے یہی رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو ایک احساس پیدا ہونا چاہیے. 4.5 لاکھ مدرسے، یہاں سے میری بات کٹ ہوئی تھی. پرسنٹ کتنا؟ 2%. علماء 50 لاکھ، مسلمان 30 کروڑ. حیثیت کیا؟ پرسنٹیج کتنے نمازی 2. 98% کیا کر رہے ہیں؟ سوچئے 98% کیا کر رہے ہیں؟ غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں. آپ کو غصہ آنا چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں غصہ نہیں آئے، مجھے غصہ آ رہا ہے نا. غصے کو پالو، غصے کو پروان چڑھاؤ. غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں. لیکن یہ غصہ آپ کو اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے جس نے دھرم پریورتن کر لیا. غصہ آپ کو اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. نہیں، غصہ اس بات پہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیوی نے صبح فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے. نہیں پڑھی ہے تو غصہ آنا چاہیے. آپ کا بیٹا 10 سال سے بڑا ہے، نماز پڑھنے نہیں گیا، بستر پہ سو رہا ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے. نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آپ کو غصہ آنا چاہیے. اس بات پر غصہ آنا چاہیے آپ کو. آپ کا بیٹا شراب پی کر گھر پہ آیا، آپ کو غصہ آنا چاہیے. ایسا کیوں کیا؟ آپ غصے کو پالیے، پروان چڑھائیے اور بچوں کو پڑھائیے اور لکھائیے، کیونکہ پڑھانے اور لکھانے کے ساتھ ہی آپ ایک اچھا انسان بنا سکتے ہو اپنے بچوں کو. تو میرے بھائیوں، غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں. آپ غصہ، لیکن غصہ جہاں آنا چاہیے وہاں آپ کو آنا چاہیے، ہر جگہ غصہ نہیں. مجھے جائز بات پر غصہ آیا، یہاں غصہ آنا چاہیے. آپ کو بھی جائز باتوں پہ غصہ آنا چاہیے. اللہ کے رسول کو بھی غصہ آتا تھا، اور غصے کا تو حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے جب غصہ آتا تھا تو حتی مرت عینا، آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو جب غصہ آتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے انار کا جوس کسی نے محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں ڈال دیا ہے، اتنی لال ہو جاتی تھی آنکھیں. حضرت عمر نے حساب دیا. آپ بھی حساب دینا سیکھیے اور یاد رکھیے قرآن کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. آج ہم دوڑ رہے ہیں 2 روٹی مل جائے، اور 2 روٹی کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں. سوچئے سمندر میں ایک وہیل مچھلی ہے، وہیل مچھلی سمندر میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. ایک دن میں 40 ٹن مچھلیوں کو، 40 ٹن. آپ سوچتے جائیے 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے، اور 100 کلو کا 1 کنٹل ہوتا ہے. 10 کنٹل کا 1 ٹن ہوتا ہے. 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. میرا رب اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے جو ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے. آئے 2 روٹی کھانے والے، آئے 2 مٹھی چاول کھانے والے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی کے ساتھ غداری کر رہا ہے. اپنی دکان کھولے بیٹھا ہے، موبائل کا میکینک ہے، کسی نے موبائل سنبھالنے کے لیے تجھے دیا. تجھے معلوم ہے کہ 100 روپے کی لاگت میں یہ موبائل سنبھل جائے گا، لیکن تو نے اس سے 1000 مانگ لیے. اس کی آئی سی بگڑ گئی، اس کی یہ بگڑ گئی، اس کی وہ بگڑ گئی، یہ چینج کرنا پڑے گا، وہ چینج کرنا پڑے گا. حساب کتاب جوڑ کے آپ نے 1000 بتا دیا اور معاملہ 800 پہ ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے ہم 800 دے دیں گے، 700 دے دیں گے. آپ نے سوچا کہ 100 کی لاگت ہے، 700 دے رہا ہے، 600 تو بچ رہا ہے. آپ نے 100 کی جگہ 1000 بتایا. 100 کی جگہ 150 بتانا آپ کا جائز تھا، 100 کی جگہ 200 بتا دیتے آپ کے لیے جائز تھا. لیکن 100 کی جگہ 1000 بتا کر 700 پہ اپنے معاملے کو ڈن کرنا، یہ ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمانوں والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. یہ مسلمان کا ہی مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے، یہ اس کو غصب کر رہا ہے. میرے بھائیوں، 100 روپے کا موبائل 150 آپ لے لو، 200 لے لو، آپ نے 700 روپے جو لیے ہیں یہ آپ کے لیے حرام ہے. اللہ کی قسم، اب آپ جو کھانا کھا کر مسجد میں جاؤ گے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. جس نے حرام کا 1 لقمہ کھایا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. ہم اور آپ سوچیں ہماری رزق کی تنگی کیوں ہو رہی ہے؟ ہم اتنا کما رہے ہیں لیکن پیسہ ہمارے پاس رک کیوں نہیں رہا ہے؟ بہت سے لوگوں کو شکایت، مولانا پیسہ تو بہت ہے
کماتا ہوں میں ایک دن میں 50-50 ہزار روپے، لیکن رکتا نہیں ہے میرے پاس، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ تیرے سوال کا جواب دیا ہے قرآن نے۔ بھئی ہر آدمی کو یہی شکایت ہے نا، پیسہ تو آتا ہے مولانا، محنت تو کرتا ہوں، 500-600 ہزار روپے روز کماتا ہوں، لیکن یار جتنا کماتا ہوں شام تک کچھ نہیں بچتا، میرے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے۔ کبھی بیٹا بیمار، کبھی بیٹی بیمار، کبھی باپ بیمار، کبھی اماں بیمار، کبھی بیوی بیمار، یہ رکتا نہیں ہے۔ تیرے سوال کا جواب مولوی کے پاس نہیں، قرآن میں موجود ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ تم اللہ کے ذکر سے منہ موڑو گے، اعراض کرو گے، تو اللہ کہتا ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے۔ آئیے 2-3 مثالیں سن لیجئے، بڑی اچھی مثالیں دے رہا ہوں۔ یہ روزی کو تنگ کرنا یہ کیا ہے، اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ذکر سے مراد نماز۔ اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے، جمعہ کی اذان کے لیے بلایا جائے، جمعہ کی اذان جب دی جائے، پکارا جائے جمعہ کی نماز کے لیے، تو کیا کہا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو تم دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نماز کے لیے، تو تم چلو نماز کے لیے، ذکر سے مراد نماز۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ موڑا، تو کیا کہا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بہت بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز چھوڑو گے تو روزی تنگ کر دیں گے۔ چھوڑنے والے کا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے۔ میرے بھائیوں، علامہ ابن باز نے فتویٰ دیا، سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی نے، کہ اگر بے نمازی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ ایک عورت نے عبداللہ ابن باز سعودیہ کے مفتی سے سوال کیا کہ میرا شوہر بے نمازی ہے، اس کو میں 2 سال سے سمجھا رہی ہوں لیکن وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کیا میرا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ضروری ہے؟ فرمایا بالکل نہیں، 1 سیکنڈ میں تم اپنے شوہر سے الگ ہو جاؤ۔ اس نے پھر پوچھا کہ میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے، میں کیا کروں؟ عبداللہ ابن باز نے فتویٰ دیا طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ تیرا شوہر 2 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جب وہ مومن ہی نہیں ہے، تو مومن ہے۔ مومن عورت کسی کافر کے ساتھ رہ نہیں سکتی ہے، وہ طلاق نہیں دے رہا ہے، مت دینے دے، یہ نکاح اپنے آپ آٹومیٹک فسق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تو ایک عدت حیض کا گزار، ایک پیریڈ گزار، یعنی 1 مہینہ تجھے آئے گا، بس 1 پیریڈ گزارنے کے بعد تو اپنا دوسرا نکاح کر لے کسی مومن سے، طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تیرا شوہر ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو اللہ نے یہاں کیا کہا ہے، نقطہ یاد رکھیے گا۔ تو نماز چھوڑنا تو الگ چیز ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا۔ یہ اعراض کیا ہوتا ہے؟ سنیے، دل چاہتا کہ آج تمہیں بتاؤں، سنو اعراض کیا ہوتا ہے۔ جس نے میرے ذکر سے یعنی میری نماز سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی، آنکھیں ہوں گی لیکن دیکھ نہیں سکتا، اندھا اٹھے گا۔ کون؟ نماز چھوڑنے والا نہیں، نماز سے اعراض کرنے والا۔ اعراض کرنا کیا ہوا؟ ایک مثال تو یہی مل گئی، یہ اعراض کرنا ہے۔ جیسے ایک عورت کا بچہ کھو گیا اور اماں کو فکر ہی نہیں بچے کی، وہ اپنی چوڑی میں لگی ہوئی ہے، وہ اپنی چپل دکھا رہی ہے، کتنے کی؟ یہ تیری بندی کتنے کی؟ یہ ساڑی کتنے کی؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا ہے۔ یہ ہے، یعنی بچے کو پھینکا نہیں ہے، ہٹایا نہیں ہے، چھوڑا نہیں ہے، لیکن بچے کی فکر نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اعراض کرنا۔ مثلا ایک بچہ، دودھ پیتا بچہ بستر پہ رو رہا ہے، ماں کو معلوم ہے کہ بھوکا ہے،
لیکن اٹھا کر اپنے بچے کو اپنی پستان سے لگا کے دودھ نہیں پلا رہی ہے بلکہ وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے، رو رہا، یہ سیریل نکل جائے گا تو رو رہی۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا ہے، لیکن بچے کو چھوڑ نہیں رہی ہے، پھینک نہیں رہی ہے۔ اسی طریقے سے نماز سے اعراض کرنا کیا ہے؟ نماز کو آدمی انکار نہیں کر رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھتا ہے، لیکن اذان ہو رہی ہے مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے میچ دیکھ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے ٹی وی میں مصروف ہے۔ ایک آدمی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، اس کا گھر جل رہا ہے، لیکن وہ کرکٹ کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، گھر جل رہا ہے، جبکہ اس کو فکر ہونی چاہیے دوسرے گھر کی، انتظام کرنے کی، آگ بجھانے کی، لیکن وہ نہ آگ بجھا رہا ہے نہ آ رہا ہے، بلکہ میچ کھیلنے میں مصروف ہے یا کسی اور کام میں مصروف ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے اپنے گھر سے اعراض کیا ہے۔ مان لیجئے جرجیت صاحب کی بیوی ایڈمٹ ہو جائے، ڈلیوری ہو رہی ہو، ڈاکٹر کہے ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہے، جرجیت صاحب ہارٹول میں اسپیچ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جو ہوگا ہوگا، وہ تو تقدیر میں مرنا ہوگا، مرے گی، زندہ ہوگی، اور ہم جلسہ کرنے میں لگے ہیں، دوسروں کو لگا دیا۔ یہ ہوا بیوی سے اعراض کرنا۔ ارے جلسے بعد میں ہو جائیں گے، پہلے تم انسانیت نبھاؤ وہاں جا کر۔ تو اعراض سمجھ گئے نا؟ بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، ماں رو رہا ہے اور ماں دیکھ رہی ہے کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی، ناٹک، تو کیا کہا جائے گا کہ یہ بچے سے اعراض کر رہی ہے۔ قرآن نے یہی کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو بھی اپنے میرے ذکر سے اعراض کرے گا، نماز سے اعراض کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ وہ آدمی کمائے گا لیکن اس کی کمائی اس کے پاس رکے گی نہیں۔ آج جن کے گھروں میں پیسہ رکتا نہیں، آتا تو بہت ہے لیکن رکتا نہیں، کبھی بچہ بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی بیٹی بیمار، کبھی اس میں خرچ کبھی اس میں خرچ، وہ اپنے گریبانوں میں جھانکے۔ ایسا تو نہیں کہ نماز کے وقت وہ چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھے ہوں، نماز کے وقت کیرم بورڈ کھیل رہے ہوں، نماز کے وقت کھیت جوت رہے ہوں، نماز کے وقت مسجد کے بجائے وہ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہوں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو نماز سے اعراض کرے گا وہ ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ روزی تنگ، یہ تو دنیا میں ہوگا، روزی تنگ دنیا میں ہوگی، اور آخرت میں اس کی سزا کیا ہوگی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا